اگر ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس اکابرین کا سنت اور ہمارے پیارے نبی کی سنت موجود ہے، تو ہمیں کیا ان مسائل سے گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ہم کیا اس دنیا میں گھبرانے کے لیے آئے ہیں؟ خوف میں زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم ڈرنے کے لیے آئے ہیں؟ مسلمان اس روئے زمین پر ڈر کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مسلمان اس روئے زمین پر انسانوں کو امن دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں پیدا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں اور ہم گھبرا جائیں، ہم سے کوئی حساب مانگے تو ہم گھبرا جائیں، ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ ادارہ کیوں چلا رہے ہیں، ہم گھبرا جائیں۔ آپ کو یاد ہے 1857 کے بعد سب سے بڑی مصیبت کس پہ نازل ہوئی؟ کن لوگوں پہ نازل ہوئی؟ آپ دیکھ لیجئے دلی کے مدرسوں کے اوپر کن لوگوں نے بلڈوزر چلایا اور کیسے مسمار کیا، جن مدرسوں سے فتوے صادر ہو رہے تھے ان انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا۔ یہی پٹنہ خاندان صادق کے پورے گھروں کو، پوری عمارتوں کو کیوں مسمار کیا گیا؟ یہ مسمار کرنا، یہ بلڈوزر چلانا، یہ پریشان کرنا، یہ ہراساں کرنا ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب پچھلی میٹنگ میں بھی موجود تھے، اس وقت بھی ہم لوگوں نے یہ باتیں کی تھی۔ مرکزی حکومت نے خط لکھا بہار سرکار کو کہ آپ کے سرحدی علاقے میں جو مدرسے مسجدیں ہیں اس کا سروے چاہیے ہم کو۔ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہم کوئی قانون کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی پارٹی کے تابع دار نہیں ہیں، کسی پارٹی کی غلامی کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی نظریے کی غلامی کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس وطن کے وفادار ہیں، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ہندوستان کے آئین کے وفادار ہیں، اور اس آئین کے مطابق ہم اپنے ادارے، اپنے مدرسے، اپنی مسجدیں، اپنی خانقاہیں سب کچھ چلا سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم کیوں گھبرا رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہم کچھ غلط کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر پہ بہار کے نائب وزیر اعلیٰ وجے چودھری جی آئے اور بہت سارے مدارس کے اساتذہ موجود تھے، ذمہ داران موجود تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہا اور میری سرکار نے کہا کہ آپ کے مدرسوں کو کوئی انگلی نہیں دکھا سکتا، آپ کو مدرسہ چلانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہماری سرکار اور نائب وزیر اعلیٰ وجے چودھری نے جو پرائیویٹ مدرسوں کی بات ہو رہی ہے کہ سروے جا رہا ہے، 8 سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ سوالات کیا ہے؟ آپ نے سوالات پڑھیے۔ سوالات یہ ہے کہ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، آپ کا مدرسہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، آپ حساب کتاب رکھتے ہیں یا نہیں ہے، آپ کی زمین کا نقشہ پاس ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کمیٹی ہے یا نہیں ہے۔ ان سوالات کا جواب دیجیے۔ اگر اس کے باوجود ایڈیٹوریل سے کام نہیں چلے گا، میں سیاسی پارٹیوں کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کی آواز بلند کرتے ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا دیا جائے پھر سے اور ان کا ووٹ لے لیا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم 70 برسوں سے جھیل رہے ہیں۔ ہم ڈر کر کے دے رہے ووٹ آپ کو کہ آپ ہمیں بچا دیجیے گا، لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہو تو ایڈیٹوریل اور سیاسی گفتگو کے بجائے ہمیں، جیسے سیف اللہ قادری صاحب نے بتایا، ہمیں مسلمانوں کو اور اپنے بھائیوں کو کے بارے میں ایڈیٹوریل پڑھنے کے بجائے بالکل سلیکٹو اور بات بتا کر کے کہ اس مدرسے کو بند کر دیا گیا، کیوں بند کیا گیا، اس خانقاہ کو بند کیا گیا، کیوں بند کیا گیا، کیا کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے؟ ہم ان چکروں میں نہ پڑے، ہمیں اپنے آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ اس ملک کے لیے اگر ہمیں شہید ہونے کی ضرورت پڑی، اگر اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے اور دلتوں، اگڑوں، پچھڑوں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو کرنا پڑے گا، ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ قرآن کریم نے کہا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ ہم اپنے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ دکان چلائیں، گھر بنائیں، گھر بنائیں۔ اخرجت للناس، ہم اس روئے زمین کے لیے، عوام الناس کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ نے جو یہ
9 تجاویز پاس کی ہیں، میں پوری طرح اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم قانون کی دہائی دیتے ہیں، جمہوریت کی دہائی دیتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے کہ کیا ہمارے اداروں میں جمہوریت ہے، کیا ہمارے اداروں میں شفافیت ہے؟ اگر پڑوسی ہمارا کھڑا ہو کر کے کبھی محتمین سے یہ سوال کرتا ہے کہ کتنا چند آیا مولانا، اس کو بھگا دیا تو بعض لوگ ہیں جو بھگا دیتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو سماج کو اپنے اداروں میں شامل نہیں ہونے دینا چاہتے، سماج کوئی سوال کرے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے اداروں میں بھی جمہوریت لانی پڑے گی، اپنے اداروں میں بھی شفافیت لانی پڑے گی، اور سماج کو، جس سماج کے بیچ ہم ہیں اس کو بھی اداروں سے جوڑنا پڑے گا، تبھی ہم جا کر کے سماج کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ اور علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو شروع سے اس بات کی مخالف رہی کہ مدرسوں کو سرکاری مدرسہ بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے، اور میں یہ بات بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں انہوں نے سخت مخالفت کی کہ مدرسوں کو سرکار سے جوڑا جائے، مسجدوں کو سرکار سے جوڑا جائے۔ لیکن بہرحال مدرسہ بورڈ بنا، مدرسے جڑے اس سے، اور آج بے شمار مسائل آ رہے ہیں اس کے ذریعہ۔ ان سرکاری مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہم ابھی وزیر تعلیم کے پاس گئے تھے اور تقریباً 45 منٹ میری بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ 15 جولائی تک ہم سب لوگوں کی تنخواہیں جاری کریں گے، تنخواہیں بھی جاری ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مولانا سعودی صاحب لڑائی لڑ رہے ہیں، اظہار الحق صاحب لڑائی لڑ رہے ہیں، مولانا رشید الرحمان صاحب اگر آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو آپ کو ایک میکانزم تیار کرنا پڑے گا کہ یہ مدرسے سماج کے لیے اور زیادہ مفید بن جائیں۔ ہمیں بنانا پڑے گا، میکانزم بنانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑنے کے لیے مولانا رشید الرحمان صاحب ہیں اور جواب دہی کے لیے آپ، ایسا نہیں چلے گا۔ ہمیں بھی میکانزم بنانا پڑے گا۔ یہ مدرسے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے جو ملحقہ مدرسے ہیں، ان کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور سرکار، یہ مدرسے بھی ایسے نہیں بن گئے۔ 1981 کا بہار کا ایکٹ ہے جس کے ذریعے ان مدرسوں کو بنایا گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ قانون کی تو دہائی دیتے ہیں، لیکن قانون کے تحت کاغذ پتر بنانے میں ذرا کمزور ہے، تو اس کو جو ہے نا ہم لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کاغذ پتر ضروری ہے۔ یہ وقت چلا گیا، دیش جو ہے نا 1947 میں آزاد ہو چکا ہے، اور 1950 میں قانون بن چکا ہے، دستور بن چکا ہے۔ ہم لوگوں کو شریعت کے مطابق اور اس دستور کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس دستور کو پڑھیے اور اس دستور میں کیا کیا آزادیاں دی ہیں اس کو استعمال کیجیے، اور بالکل خوش رہیے۔ کہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔